السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 30 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیگا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ غیر ملکی افراد جو کہ اپنے ویزے لے کر مملکت میں آتے ہیں وہ بہت سارے قوانین سے لا علمی کی وجہ سے کافی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ حروف کے مسائل ہیں یا دیگر اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اکثر مشکلات میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام معلومات سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیگا، بیل بٹن پریس کر لیگا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ انشورنس کمپنیز جتنی بھی مملکت میں ہیں، خاص طور پر گاڑیوں کی انشورنس کرنے والی کمپنیز، ان کے ترجمان نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت میں 2018 سے 2019 کے مارچ کے مہینے تک تقریباً 13,000 کے قریب ایکسیڈنٹ کلیم کیے گئے ہیں جو کہ جعل سازی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں تقریباً 100 ملین ریال کی جعل سازی کی گئی ہے، جس کے بعد تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کیونکہ بہت سارے افراد ایکسیڈنٹس ان کے جینین ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے مگر وہ جعل سازی کے ذریعے انشورنس کمپنیوں سے رقم ہتھیا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ اب انشورنس کمپنیوں کی تحقیقات کو سخت کیا جائے گا تاکہ کلیم کرنے والے شخص کے بارے میں مکمل تحقیقات ہو سکیں کہ یہ ایکسیڈنٹ اس نے خود کیا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ کی کوئی نیچرل وجوہات ہے، یا اس سلسلے میں CCTV کیمرے جو کہ روڈز پر لگے ہوتے ہیں اس سے بھی مکمل تحقیقات کی جائیں گی، اور ایک سیکیورٹی ادارہ اس بارے میں مکمل تحقیقات کر کے ایسے افراد جو کہ جعل سازی کے زمرے میں آتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ انشورنس کمپنیوں کے لحاظ سے مزید کلیم جو لوگ کریں گے وہ مزید تحقیقات ان کے بعد کرنے کے بعد ہی وہ اپنا کلیم پورا لے سکیں گے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ فیملی کورٹس نے 18 ماہ کے دوران میاں بیوی کے درمیان 1,09,407 علیحدگی کے مقدمات نپٹائے ہیں۔ سب سے زیادہ معاملات مکہ المکرمہ ریجن اور دوسرے نمبر پر ریاض ریجن کے ریکارڈ میں آئے ہیں۔ علیحدگی کے سب سے کم معاملات حدود شمالیہ اور الجوف ریجن کے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو مزید اخبارات کے ذریعے معلومات ملی ہیں کہ مکہ المکرمہ ریجن کی فیملی کورٹس میں تقریباً 32,160 کے قریب، ریاض ریجن میں 24,930 کے قریب اور اس کے علاوہ مشرقی ریجن میں 13,505 جبکہ حدود شمالیہ ریجن میں 1,587 اور الجوف میں 2,195 علیحدگی کے مقدمات پیش کیے گئے جن کو فیملی کورٹ نے 18 ماہ کے دوران نپٹا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ریاض ریجن کے ملکہ علاقے اور اس کے علاوہ قسیم، شرقیہ، حائل، الجوف اور ناردرن بارڈر اور تبوک وغیرہ کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پہلے گرد و غبار ہوگا، اس کے بعد تیز بارش جسے گرج چمک کا بارش کہتے ہیں وہ ہوگی۔ لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ڈرائیونگ کے دوران خاص طور پر ہیڈ لائٹ کا استعمال کریں۔ موسم کی یہی صورتحال ہفتے اور اتوار کی شام تک رہے گی اور کچھ علاقوں میں پیر اور منگل کے درمیان بھی یہی صورتحال برقرار رہے گی۔ لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نچلے علاقوں میں بالکل نہ جائیں کیونکہ وہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے سے سیلاب آنے کا اندیشہ ہے۔ الجوف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ٹریفک پولیس نے 7 گاڑیوں کو اس وقت قبضے میں لیا جب وہ ریڈ سگنل کراس کرنے کے بعد وہاں پر اسکریچنگ شروع کر دی۔ ان گاڑیوں میں کچھ نوجوان سوار تھے جنہوں نے ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کے لیے خطرات کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو، سیکیورٹی اداروں نے پچھلے تقریباً 16 سے 17 ماہ کے درمیان جو غیر قانونی افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے اس میں 28 لاکھ سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے افراد یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اس میں ڈپورٹ کتنے ہوئے ہیں۔ وہ آلریڈی میں ایک خبر مارننگ میں شیئر کر چکا ہوں جو کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 7.5 سے 8 لاکھ افراد کو ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔
اور 7 سے 8 لاکھ افراد مزید تیار ہو رہے ہیں جن کو ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اب اس سلسلے میں یہ کہنا کہ کتنے دنوں میں ڈپورٹ ہوگا یہ اسی صورت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی جرم نہیں کیا، سمپل آپ کا اگر اقامہ ایکسپائر تھا اور آپ موجود تھے مملکت میں، جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کمپنی یا کفیل فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہا تھا، اس سلسلے میں سیکورٹی اداروں نے آپ کو گرفتار کیا اور انہوں نے اپنے ملکوں میں وہ ڈپورٹ کر دیں گے۔ اس میں آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، کسی قسم کی کوئی چوری ڈکیتی کی ہے، تو اس صورت میں اور پولیس کے وہ ریکارڈ میں ہے تو اس میں آپ کے خلاف لازمی کارروائی ہوگی اور اس کے بعد ہی مملکت سے بے دخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں ابھی بھی غیر قانونی طور پر موجود ہیں، انہیں سیکیورٹی ادارے انڈائریکٹلی یہ ایک اعلامیہ جاری کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مملکت سے غیر قانونی طور پر وہ رہنے کے باوجود یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر سیکیورٹی ادارے کے حوالے اپنے آپ کو کریں تاکہ انہیں ڈپورٹ کیا جا سکے۔ دوستو، اکثر بھائیوں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ مملکت سے ابھی عید کی آمد ہے، جانا چاہتے ہیں اور وہ بیگ اپنے کیسے بنائیں، اپنا سامان کارٹن کے اندر رکھیں یا وہ اسے کسی دوسرے بیگز کے اندر لے کر جائیں۔ دوستو، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت ساری ایئر لائن نے کارٹن کے اندر سامان لے کر آنے والے افراد کے سامان کو بکنگ سے ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مملکت سے افراد جائیں وہ ان کا بیگ جو ہے وہ سوٹ کیس وغیرہ یا کسی دوسرے بیگ کے اندر پیک ہو، اور کارٹن میں سامان لے کے جانے سے آپ لوگ اجتناب کریں اور آپ لوگ بیگ بھی کچھ اس طرح سے لیں جس کو کاٹا آسانی سے نہ جائے، یعنی اس کی زپ وغیرہ سامنے نظر نہ آئے، باقاعدہ وہ لاک ہو، جیسے اکثر سیمسونائٹ وغیرہ کے سوٹ کیس ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کو کوئی بیگ استعمال کریں تو وہ اس ٹریولنگ کے دوران بہترین، سیفٹی کے پرپز سے بھی بہتر ہے اور تمام ایئر لائنوں کو وہ قابل قبول بھی ہوگا۔ جوازات نے حروب کس وجہ سے لگتا ہے، اس بارے میں ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں آتے ہیں اکثر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شاید جو اقامے بن گئے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی اقامہ تجدید نہیں ہوگا یا ان کا کمپنی یا کفیل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام نہ کرنے کی وجہ سے کافی بڑی تعداد میں پچھلے 1.5 سال میں گرفتار بھی ہوئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلے میں جوازات نے مزید جو واضح طور پر بات بتائی ہے کہ اکثر لوگوں کا حروب لگنے کی بڑی وجہ ان کا اپنے کفیل اور کمپنی کے پاس کام نہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی یا کفیل کسی بھی قسم کی ذمہ داری ان سے نہیں لیتے اور فوری طور پر کسی بھی ہلکی سی بات پر ان کا حروب لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ غیر ملکی یہاں موجود ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے کفیل اور کمپنی سے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے دوری اختیار نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے ان کے حروب اور مطلوب والے کیسز سامنے آتے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ جازان، شرورہ اور طائف کے ہوائی اڈوں کے لیے السعودیہ کی پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان تینوں ہوائی اڈوں سے آنے والی پروازیں بھی جدہ کے نئی ہوائی اڈے پر اترا کریں گی۔ عمل درآمد 31 مارچ سے شروع ہوگا۔ 14 ایئرپورٹس ایسے ہیں جہاں سے اور جن کے نئے ہوائی اڈوں پر پروازیں روانہ ہوں گی اور اتریں گی۔ اس سلسلے میں یہاں سے جو بھی غیر ملکی اور سعودی شہری ہیں اب وہ بھرپور طریقے سے ان فلائٹس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی ایف ڈی اے نے سعودی دوا ساز کمپنی DOX کی دوا پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تمام ہاسپٹلز، ہیلتھ سینٹرز اور صحت کے اداروں کو تحریری طور پر اس پابندی سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ پابندی دوا ساز کمپنی کی جانب سے GMP کی پابندی نہ کرنے پر لگائی گئی ہے۔ FDA کے انسپیکٹرز نے سعودی دوا ساز کمپنی DOX کا دورہ کیا اور معائنے سے پتہ چلا کہ کمپنی دوا سازی کے نئے ضوابط جو قوانین ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی تھی۔ فوراً ہی دوا ساز کمپنی کی تمام مشینیں بند کر دی گئیں۔ ان کی تیار کردہ تمام دوائیں ضبط کرنے اور ان کا اندراج ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی اس دوا کو استعمال کر رہا ہے تو فوری طور پر اسے روک دے اور اسے بلکہ ضائع کر دے، کیونکہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس دوا کو معذر صحت قرار دے دیا ہے۔
جوازات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اگر کوئی کمپنی یا کفیل نقل کفالہ نہیں دیتا ہے تو کوئی بھی ملازم یا کوئی بھی اس کا ورکر اس کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں جس پر وہ کمپنی سے بغیر پوچھے ہوئے نقل کفالہ لے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر اس کمپنی جو کہ کیٹیگری کے لحاظ سے ریڈ میں یا یلو میں ہے تو اس کمپنی سے نقل کفالہ کرانا بہت آسان ہے۔ جوازات اور وزارت عمل اس سلسلے میں ان ورکرز کی خود ہیلپ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر یہ کمپنی جو 3 ماہ کی سیلریز نہیں دیتی ہے، جب واجبات ادا کرنے میں ٹال مٹول کا کام کرتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کمپنی یا کفیل سے نقل کفالہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بڑی خاص وجہ دوستو نہیں ہے۔ کمپنی اور کفیل کے پاس بہت رائٹس ہوتے ہیں، وہ فائنل ایگزٹ بھی آپ کا لگا سکتے ہیں جس میں جوازات یا دوسرے وزارت عمل ڈائریکٹلی مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ قانونی طور پر اس کمپنی یا کفیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملازمین جو ان کی کفالت میں ہیں ان کی چھٹی یا ان کا فائنل ایگزٹ لگانے کا خود فیصلہ کرے۔ دوستو میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔